بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے اپنی عبادت کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اس عبادت کی ادائیگی کے مختلف طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی مختلف قسمیں ہیں، ورائٹیز ہیں۔ بندہ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ کچھ عبادتیں وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے دل سے ہے، ان کو ہم قلبی عبادتیں کہتے ہیں۔ کچھ عبادتیں وہ ہیں جن کا تعلق ہماری زبان سے ہے، جن کو ہم لسانی عبادتیں کہتے ہیں، زبان کی عبادت۔ کچھ تعلقات وہ ہیں کچھ عبادتیں وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے، جن کو ہم اعضاء کی عبادت کہتے ہیں۔ انہی عبادتوں میں سے جن عبادتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ایک عظیم ترین عبادت ہے شکر کرنا۔ اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں ایک عظیم ترین عبادت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہماری زندگی کا مقصد یہ بتایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں۔ الذی جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ تعالیٰ نے تم کو سننے کی صلاحیت دی، کان دیے، آنکھ دی، سوچنے کے لیے دل و دماغ دیا۔ کیوں دیا؟ اللہ نے فرمایا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تمہاری پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ شکر گزاری بتایا۔ اللہ کا شکر کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ عبادتوں میں اعلیٰ ترین عبادت، یعنی عبادت کے سٹیپس ہوتے ہیں، اس عبادت کے لیول ہوتے ہیں۔ سب سے جو اعلیٰ لیول ہے عبادت کا وہ ہے شکر۔ اس لیول پر بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ شکر گزاری اتنا اعلیٰ مقام ہے کہ اس مقام پر پہنچنا بہت مشکل کام ہے۔ اتنا بڑا لیول ہے عبادت کا شکر گزاری کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے بندوں میں بہت کم بندے ہیں جو شکر گزاری کے لیول پر پہنچ پاتے، شکور بن پاتے۔ کم ہیں میرے بندے جو اس مقام پر پہنچ سکے، کہ وہ بہت مشکل مقام ہے شکر کے مقام تک پہنچ جانا۔ اب ہمارے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے بھائی ہم بھی شکور ہیں، ہم بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم سے بھی جب کوئی پوچھتا ہے کیا حال چال ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے نا۔ زبان سے ہم بھی کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، زبان سے ہم بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، لیکن شکر جو ہے وہ صرف زبان سے الحمدللہ بولنے کا نام نہیں ہے۔ شکر تو بہت اعلیٰ چیز ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ شکر ہی اصل میں پورا دین ہے، پورا ایمان اصل میں شکر ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ کیونکہ شکر کی ضد کیا آتی ہے؟ شکر کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ ہاں کفر، ہے نا۔ شکر کا اپوزٹ آتا ہے کفر، اور کفر کا ایک اور اپوزٹ ہے، وہ کیا ہے؟ ہاں شکر کا اپوزٹ کفر ہے، اور کفر کا ایک اور اپوزٹ آتا ہے نا، وہ کیا ہے؟ ہاں بھائی کفر کا ایک اور اپوزٹ ایمان ہے نا۔ شکر کا اپوزٹ کفر، اور کفر کا ایک اور اپوزٹ کیا آتا ہے؟ ایمان۔ تو گویا کہ ایمان اور شکر دونوں ایک جیسے ہیں۔ جو ایماندار بندہ ہوگا وہ شکر کرے گا، جو شکر نہیں کرے گا وہ کافر ہوگا۔ شکر بہت اعلیٰ مقام ہے، بہت اونچا مرتبہ ہے شکر۔ اس لیے علماء کے یہاں پہ ایک بڑی لمبی بحث ملتی ہے کہ بھائی صبر کا درجہ بڑا ہے کہ شکر کا درجہ بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صبر کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شکر کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر کا درجہ بڑا ہے یا صبر کا درجہ بڑا ہے؟
تو علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ شکر کا درجہ بڑا ہے. الٹا رکھی, الٹی تو نہیں لگ گئی, برابر ہے, بیٹری گئی ہے دونوں. تو علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ شکر بڑی عبادت ہے یا صبر بڑی عبادت ہے. کچھ علماء کہتے ہیں صبر بڑی عبادت ہے, کچھ علماء کہتے ہیں شکر بڑی عبادت ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ جو بڑے ائمہ میں سے ہیں, شیخ الاسلام ان کو کہا جاتا ہے, انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے کہا کہ شکر میں صبر شامل ہے لیکن صبر میں شکر شامل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جب آدمی شکر کرتا ہے تو صبر جو ہے وہ شکر سے اوپر کا درجہ ہے. شکر کرنے والا اصل میں صابر بھی ہوتا ہے. صبر کرنے والا لازم نہیں ہے کہ وہ شکر کرنے والا بھی ہو. تو صبر, شکر کا درجہ صبر سے بھی بڑا ہے. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جب میں کسی مصیبت کا شکار ہوتا ہوں تو میں 4 چیزوں پہ اللہ کا شکر کرتا ہوں. اب مصیبت میں صبر تو سب کے سمجھ میں آتا ہے, مصیبت میں صبر کیسا کیا جائے تو سب کے سمجھ میں آتا ہے. علماء ایک عالم کہتے ہیں, قاضی فضیل بن عیاض غالباً, وہ کہتے ہیں میں مصیبت میں 4 چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ بہت اعلیٰ درجے کے علماء ہوتے ہیں نا, بہت اعلیٰ درجے کا مومن جو ہوتا ہے نا, وہ مصیبت میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. کہتے ہیں میں 4 چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. سب سے پہلی بات, جب میں کسی مصیبت کے شکار ہوتا ہوں تو میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے انا للہ پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائی. ہاں, ثواب ملتا ہے نا انا للہ پڑھنے سے. اور ایمان والا بندہ چھوٹی سی مصیبت ہو, گھر میں لائٹ بھی چلی جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ نے فرمایا ایمان والے بندے اذا اصابتهم مصیبہ, جب ان کو کوئی مصیبت آتی تو وہ کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. چلتے ہوئے راستے میں کوئی سامان گر کر کے ٹوٹ گیا, فوراً زبان سے کیا نکلنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے انا للہ پڑھنے کی توفیق دی. پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر کی توفیق دی. صبر تو کر لیا نا, اب صبر سے آگے کا درجہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں میں انا للہ پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر کرنے کی توفیق دی, اس پر میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا, صبر کی توفیق دی. تیسرا, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو مصیبت مجھ کو آئی ہے اس سے بڑی مصیبت میں بھی اللہ مبتلا کر سکتا تھا, اللہ نے اسی مصیبت میں مبتلا کیا, اس پر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ہے نا, کوئی مصیبت ہے کہ دنیا میں اس سے بڑی کوئی مصیبت نہ ہو؟ کوئی ایسی دنیا کی مصیبت ہے کہ اس سے بڑی کوئی مصیبت نہ ہو؟ تو بندہ مصیبت میں بھی کیا سوچتا ہے؟ یہ نہیں سوچتا, یہ بات سوچ کے ناشکرا نہیں ہوتا کہ اللہ نے مجھے مصیبت میں مبتلا کر دیا, بلکہ بندہ کیا سوچتا ہے, یہ مصیبت آئی اللہ کے اختیار میں ہے, اللہ کی قدرت میں ہے, اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس سے بڑی مصیبت میں مجھے مبتلا کر سکتا تھا, اللہ نے اسی مصیبت میں مجھے مبتلا کیا, اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. بائک سے کہیں جا رہا تھا, ایکسیڈنٹ ہوا, پیر ٹوٹ گیا, مصیبت تو ہے نا, پیر ٹوٹ جانا مصیبت تو ہے, لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نہیں, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جان بھی جا سکتی تھی, صرف پیر ٹوٹا ہے, جان بھی جا سکتی تھی, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو یہ سوچتا ایمان والا بندہ شکر کے حوالے تلاش کرتا ہے تو اس کو یہ شکر مل جاتا ہے حوالہ کہ اللہ اس سے بڑی مصیبت میں مبتلا کر سکتا تھا, اللہ نے اتنی مصیبت کا مجھے شکار کیا. اور چوتھی چیز میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی مصیبت میں مجھے مبتلا کیا, اللہ چاہتا تو دین کی مصیبت میں بھی مبتلا کر سکتا تھا.
دین کی مصیبت کیا ہے؟ بندہ بدعت کا شکار ہو جائے، کفر کرنے لگ جائے، اس کا عقیدہ خراب ہو جائے، کسی گناہ میں ملوث ہو جائے. دنیا کی مصیبت کتنی بھی بڑی ہو اس کا نقصان دنیا تک ہی محدود رہے گا، لیکن اگر دین کی مصیبت کا شکار ہو جائے تو بندے کی آخرت خراب ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں امام فضیل ابن عیاض کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مصیبت میں ہی مبتلا کیا، اللہ تعالیٰ نے دین کی مصیبت میں مبتلا نہیں کیا. تو اس لیے علماء نے کہا شکر کا درجہ جو ہے نا وہ صبر سے بڑا ہے. اچھا، اب شکر کس کو کہتے ہیں یہ بھی بہت بڑی اہم چیز ہے. ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ بس زبان سے الحمدللہ بولنا ہی اللہ کا شکر ہے. نہیں، 5 چیزیں ہیں جن کو ملا کر کے شکر بنتا ہے. شکر کے 5 ارکان ہیں، 5 چیزوں کو ملا لینے سے شکر بنتا ہے. یہ 5 چیزیں اگر آپ کے اندر پائی جائیں تو آپ سمجھیے کہ شکر گزار بنتے ہیں اللہ کے. ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں. شکر کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ نعمت کی ویلیو سمجھے. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ جو نعمتیں ملی ہیں ان کی ویلیو کو سمجھو، ان کی قدر کرو، ان کی اہمیت سمجھو. اگر نعمت ہی کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو شکر کا جذبہ کیسے دل کے اندر پیدا ہوگا؟ اگر بندے کے پاس نعمت ہی کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو اس کو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ اس پر شکر کرنا چاہیے؟ شکر کا احساس اصل میں نعمت کی قدر سے پیدا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے نعمت کی قدر کرو. اگر نعمت کی قدر نہیں ہے، اب نعمت کیا ہے؟ نعمتیں تو اتنی ساری ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے. شکر گزار بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ ڈھونڈتا رہتا ہے، غور کرتا رہتا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں. اور ناشکرے بندے کیا علامت کیا ہے؟ کہ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ کون سی نعمتیں میرے پاس نہیں ہے جو دوسروں کے پاس ہے. یہ پہلا فرق ہے. آپ کو اگر اپنے آپ کو جانچنا ہو کہ آپ شکر گزار ہیں کہ نہیں ہے تو پہلا فرق کیا دیکھنا ہے؟ شکر گزار بندے یہ دیکھتے ہیں اللہ نے مجھے بہت کچھ ایسا دیا جو دوسروں کو نہیں دیا. اور ناشکرے بندے کیا سوچتے ہیں کہ میرے پاس تو بہت کچھ ایسا نہیں جو دوسروں کے پاس ہے. تو جب یہ بندہ سوچتا ہے نا تو اس کو ایک ایک نعمت جو چھوٹی لگتی ہے لوگوں کی نظر میں وہ نعمت اس کو بڑی لگنے لگتی ہے. ہر نعمت کو ویلیو دیتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی نعمت کو. امام حسن بصری رحمہ اللہ ایک مرتبہ ایک جگہ دعوت کھانے گئے. دعوت کھانے گئے تو ان کے ساتھ ایک صوفی، پہلے زمانے میں صوفی ہوتے تھے نا، عباد، بڑی عبادت گزار لوگ، علم والے تو نہیں ہوتے تھے پر عبادت میں بڑی محنت کرنے والے ہوتے تھے. تو ایک صوفی ان کے ساتھ لگ گیا اور وہ بھی دعوت کھانے گیا. اب دعوت کھلانے والے نے جب دعوت کھلائی تو اس کے بعد ان کو حلوہ دیا، حلوہ کھانے کے لیے. تو امام حلوہ جب دیا کھانے کے لیے تو وہ جو صوفی تھا نا، اب حسن بصری تو کھا لیا حلوہ، اس صوفی نے یہ کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا حلوہ، میں حلوہ نہیں کھاؤں گا. تو لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں کھاؤ گے؟ تو کہا یہ بڑا لذیذ اور بہت نفیس حلوہ ہے اور مجھے اپنی نفس پر خوف ہے کہ اگر میں نے یہ حلوہ کھا لیا تو اس کی شکر گزاری کا حق نہیں ادا کر سکوں گا. اس نے کہا صوفی نے اتنا میٹھا اور لذیذ حلوہ اگر میں نے کھا لیا تو میں اپنے اندر اتنی طاقت نہیں پاتا کہ اس کی شکر گزاری کا حق ادا کر سکوں. تو کہا میں حلوہ نہیں کھاؤں گا. تو حسن بصری نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ جو پانی ٹھنڈا پیا ہے کیا اس کی شکر گزاری کا حق ادا کر سکتا ہے؟ ہاں، بظاہر تو بہت بڑی بات اس نے کہی نا کہ میں حلوہ نہیں کھاؤں گا، اس کا شکریہ کیسے ادا کروں گا؟ تو حسن بصری نے کہا کہ جو پانی پیا ہے ٹھنڈا یہ کیا اس کی شکر گزاری کا حق ادا کر سکتا ہے؟ ہر نعمت اللہ کی بہت اہم ہے. شکر گزاری کا پہلا تقاضا یہ ہے نا کہ اللہ نے جو دیا ہے اس کو گنو، کاؤنٹ کرو، اس کو ذہن میں رکھو تو تم یہ دیکھو کہ تمہارے پاس بہت کچھ ایسا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم، جو تم سے نیچے ہیں ان کو دیکھو، ولا تنظروا الی من فوقکم، جو تمہارے اوپر ہے ان کو مت دیکھو. اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے دل میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا. ہمارے پاس اللہ کے بندوں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو بہت ویلیوبل ہوتا ہے لیکن ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھ پاتے.
سلف میں سے ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے اپنی تنگدستی کی شکایت کی کہ میں بہت مالی اعتبار سے پریشان ہوں اور بہت تنگدست ہوں اور شکایتیں کرنے لگا. تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو, کیا 1000 دینار میں اپنا ہاتھ مجھے دو گے؟ کہا نہیں دوں گا. کہا اچھا 1000 دینار میں اپنی آنکھیں مجھے دو گے؟ کہا نہیں دوں گا. کہا اچھا 1000 دینار میں اپنی زبان مجھ کو دو گے؟ کہا نہیں دوں گا. کہا 1000 دینار میں فلاں عضو دو گے؟ کہا نہیں دوں گا. کہا ہزاروں کا جسم تو لے کر کے پھر رہے ہو اور اس کے بعد تم تنگدستی کی شکایت کرتے ہو. آدمی کو اگر کچھ نہیں میسر ہے دیکھنے کے لیے تو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جسم سلامت رکھا ہے, یہ کیا اللہ کی کم بڑی نعمت ہے. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح آمنا فی سربہ, جو آدمی اس حالت میں صبح کرے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ امن و امان سے امن میں ہے, امن کی قدر کرو. فرمایا اگر امن کی حالت میں صبح کرتے ہو, اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو, اپنی فیملی کے ساتھ ہو, معافن فی جسدہ, اور جسم میں اگر کوئی بیماری نہیں ہے, اندہ قوت یومہ, اور تمہارے پاس ایک دن کا کھانا میسر ہے. 3 چیزیں بتائی اللہ کے نبی نے. اگر یہ 3 چیزیں ہیں تمہارے پاس تو سمجھو گویا دنیا سمٹ کر کے تمہارے قدموں میں جمع ہو گئی. ہاں, امن و امان کتنی بڑی قدر ہے. دنیا میں ان لوگوں کو آپ دیکھیں نا جن کے دشمن ان کی جان بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں, جو ایسے فساد زدہ اور جنگوں سے تباہ ملکوں میں رہ رہے, جن کو کبھی بھروسہ نہیں کہ کبھی سر کے اوپر سے ڈرون آئے گا اور ان کے گھر کو تباہ کر دے گا. ان کی زندگی بالکل جو ہے نا موت کی کگار پہ کھڑی ہوتی ہے. ہم کو اللہ نے امن و امان دیا ہے, جسم میں عافیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے بعد جو سب سے بڑی چیز ایک بندہ اللہ سے مانگتا ہے وہ کیا ہے؟ عافیت. ہم اس کی قدر نہیں کرتے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں نا کہ اگر کبھی ناشکری کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہونا, قریب کے اسپتال پہ چلے جاؤ. قریب میں اسپتال ہے نا, کیم چلے جاؤ, جے چلے جاؤ. وہاں جا کر کے ایمرجنسی وارڈ میں, مختلف وارڈ میں دیکھو دنیا میں کتنے لوگ پریشان ہیں, سانس نہیں لے سکتے, وینٹیلیٹر پر ہے, ہارٹ کے پیشنٹ ہیں, کسی کی کڈنی فیل ہے, کوئی ڈائلیسس کرانے کے لیے آ رہا ہے. ان کو دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ تم اللہ کی کتنی ساری نعمتوں میں ہو. عافیت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے نا کہ بندہ یہ دیکھے کہ اس کو اللہ نے بہت کچھ دیا جو دوسروں کو نہیں دیا. ہم کیا ہوتا ہے نا, ہم دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر کے حسرت کر رہے ہوتے ہیں, ارے اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا, اللہ نے مجھے وہ نہیں دیا. فلانا آدمی بنگلے میں رہ رہا ہے, میرے پاس تو چھوٹا سا فلیٹ ہے. اب بنگلے والے کو, اگر فلیٹ والے بنگلے والے کو دیں گے تو صبر نہیں کر سکیں گے نا. تم فلیٹ میں رہ رہے ہو تو دیکھو دنیا میں بہت سارے لوگ چھوٹے سے کمرے میں جھوپڑ پٹی میں رہتے ہیں. تم جھوپڑ پٹی میں رہو, فلیٹ والوں کو دیکھو گے تو شکر کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا. تم یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم کو کم سے کم سر چھپانے کے لیے ٹھکانہ تو دیا ہے. دنیا میں بہت سارے لوگوں کے پاس یہ ٹھکانہ بھی نہیں ہے, سڑک پر زندگی بسر کرتے ہیں. اور جو سڑک پر بھی رہ رہا ہے نا وہ بھی یہ دیکھے کہ تم سڑک پر کم سے کم سو جاتے ہو. بہت سارے بنگلے والوں کے پاس دنیا کی مال و دولت ہے, لیکن بغیر نیند کی گولی کھائے ان کو نیند نہیں آتی. ہر آدمی اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے. ہاں, وہ بشیر بدر کا شعر ہے نا, سو جاتا ہے فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر, مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا. آدمی مالی غربت کے ساتھ بھی بعض مرتبہ اتنی نعمتوں میں ہوتا ہے کہ بڑے بڑے امیروں کے پاس وہ نعمت نہیں ہوتی. تو سب سے پہلی چیز ہے نعمت کی ویلیو کو سمجھو. جب تک نعمتوں کی ویلیو نہیں سمجھ میں آئے گی تب تک اللہ کے شکر کا جذبہ دل کے اندر پیدا نہیں ہوگا. نعمت کی ویلیو سمجھ میں آ گئی, اب اعتراف کرو کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملی ہے. بغیر اللہ کی دی ہوئی نعمت نہیں مل سکتی مجھ کو. کوئی نعمت تمہارے پاس ہے, شکر کرو اللہ کا کہ یہ تمہاری اپنے زور بازو کا نتیجہ نہیں ہے, یہ اللہ نے تم کو دیا ہے. تمہارے پاس مال ہے, اللہ کا شکر ادا کرو, اور دل میں یہ عقیدہ بھی ہو اللہ نہیں دیتا تو دینے والا کوئی نہیں ہے. لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اللہ تو جس کو دے دے کوئی روک نہیں سکتا, تو روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا. شکر گزاری کا تقاضا ہی ہے. جو نعمت ملی, مال ملی, علم ملا, حسن ملا, عہدہ ملا, شہرت ملی, محبت ملی, عزت ملی, جو کچھ بھی ملا ہے اللہ تعالیٰ تیرے دینے کی وجہ سے ملا ہے. مومن اور کافر کے ایٹیٹیوڈ میں یہ فرق ہوتا ہے. کافر کو تھوڑی سی نعمت مل جائے تو وہ کیا کرتا ہے, انما اوتیتہ علی علم من عندی, وہ کہتا ہے میں نے اپنی طاقت سے کمایا ہے,
یہ میرے زور بازو کا نتیجہ ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، نہیں، یہ اللہ کا شکر ہے تم پر، یہ اللہ کا احسان ہے تم پر، یہ اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں۔ اللہ نہیں دیتا، تم سے زیادہ محنت کرنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں، ان کو یہ نعمت نہیں ملی۔ آدمی کو مال مل جاتا ہے، وہ یہ تکبر کرنے لگتا ہے، وہ یہ کہتا ہے یہ میری محنت کا نتیجہ ہے۔ اس سے زیادہ ذہین، اس سے زیادہ طاقتور لوگ دنیا میں موجود ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو نہیں نوازتا۔ ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اعتراف کرو اللہ رب العالمین کے سامنے، زبان سے بھی اور دل میں بھی عقیدہ رکھو کہ یہ نعمت کیسے ملی ہے، اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملی ہے۔ شکر گزاری کا یہ تقاضا ہے۔ اور اس شکر کی ضد کیا ہوتی ہے؟ تکبر۔ متکبر آدمی کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کو اپنے رزق سے نوازتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے میں نے اس کو اپنے زور بازو سے کمایا ہے، یہ میری محنتوں کا نتیجہ ہے۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے لیے اعتراف۔ اور جب اعتراف ہوتا ہے تو بندہ کیا ہوتا ہے؟ جھک جاتا ہے، اس کے اندر خشوع آ جاتا ہے، اس کے اندر خضوع پیدا ہو جاتا ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اعتراف کرو۔ تیسری چیز شکر گزاری میں یہ ہے کہ یہ نعمت جس کے ذریعے سے ملی ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرو۔ نعمت ملنے کا دنیا میں بعض مرتبہ سبب ہوتا ہے، اگر جس کے ذریعے سے نعمت ملی ہے اس کا شکریہ ادا نہ کرو تو آدمی شکر گزار بندہ نہیں کہلاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ بندے کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ جو اللہ کا شکر گزار نہیں وہ بندوں کا بھی شکر گزار نہیں۔ ہم پر سب سے پہلے کس کا شکریہ واجب ہے دنیا میں؟ اپنے والدین کا۔ جو والدین کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ جتنی نعمتیں ہم کو ملی ہیں، ان نعمتوں کا بنیادی سبب کیا؟ ہمارے والدین۔ انہوں نے پڑھایا، انہوں نے لکھایا، انہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے ہم کو کسی قابل بنایا۔ پھر اگر میں اپنے ماں باپ سے بات چیت بند کر کے رکھتا ہوں، ان کا فرما بردار نہیں ہوں، ان سے تعلقات خراب کر کے رکھے، ان کا خدمت گزار نہیں ہوں، جو ماں باپ کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا احسان ہم پر ہمارے والدین کا ہے۔ پھر عورت ہے تو اپنے شوہر کی شکر گزار بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جائیں گی، اور وجہ کیا ہوگی اس کی؟ تکفرن اللعن و تکفرن العشیر، تم بہت زیادہ لعنت ملامت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ بلکہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ڈیٹیل میں فرمایا کہ ایک عورت اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، ہاں، آدمی اگر ایک عورت کو شوہر مل گیا اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ دنیا میں میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ پریشان ہیں، لڑکیاں اچھی خاصی، شوہر ہی نہیں مل رہا، شوہر ہی نہیں مل رہا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو شوہر دیا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شوہر دیتا ہے، شوہر کے ذریعے سے اللہ اس کو مال بھی دیتا ہے، اس کو اولاد بھی دیتا ہے۔ یہ دونوں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہاں، وہ گھر میں بیٹھی ہے، اس کا شوہر خون پسینے کی کمائی لا کر کے اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، مہینے بھر کی کمائی اس کے کپڑوں میں خرچ کر دیتا ہے، اس کے لیے زیور بنا کر کے دیتا ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کر رہا ہے، اس کے لیے رہائش کا انتظام کر رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں شوہر کی زندگی ہے کیا؟ شوہر کس کے لیے جیتا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے۔ اپنی پوری زندگی اپنی بیوی بچوں کے لیے آدمی وقف کر دیتا ہے، لیکن کہیں کوئی چوک ہو جاتا ہے، کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے، عورت فوراً کیا کہتی ہے؟ ما رأیت منک خیرا قط، تمہارے اندر میں نے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ ہاں، ناشکر گزاری کرتی ہے۔ اکثر 90% عورتیں اپنے شوہروں کو ڈائلاگ بولتی ہیں میری جیسی جو تمہارے ساتھ کاٹ لی، ہاں، میری جیسی تھی تو تمہارے ساتھ کاٹ لی، اور کوئی ہوتی تو کب کا بھاگ گئی ہوتی۔ 90% عورتیں یہ بولتی ہیں۔ اگر لڑکی اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کی شکر گزار نہیں بن سکتی۔ جو بھی نعمت تم کو ملی ہے اگر اللہ کے کسی بندے کے توسط سے ملی ہے، اگر اس کا شکریہ ادا نہیں کر رہے تو تم اللہ کے بھی شکر گزار نہیں ہو سکتے۔ من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہے۔ تو پہلا، نعمت کی ویلیو کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت کچھ دیا ہے۔ دوسرا، اللہ کا اعتراف کرو کہ یہ نعمتیں میں نے اپنے طاقت سے نہیں کمائی، مجھے حق بھی نہیں تھا، میں مستحق نہیں تھا اس کا، میں اس کا مستحق نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے، میں کلیم نہیں کر سکتا تھا اللہ پہ کہ اللہ مجھے چاہیے، اللہ تعالیٰ نے بغیر استحقاق کے مجھ کو دیا۔ پھر جس بندے کے ذریعے سے دیا اس پر بھی اللہ رب العالمین کا شکریہ بنتا ہے کہ میں اس بندے کا بھی شکریہ ادا کروں۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز یہ ہے
کہ بندہ، چوتھی چیز یہ ہے کہ بندہ اس کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرے، اس نعمت کو اللہ کی ناشکری میں استعمال نہ کرے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر اللہ کی دی ہوئی نعمت آپ اللہ کی نافرمانی میں استعمال کریں تو اب اللہ کے شکر گزار بندے نہیں. اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اب آنکھوں سے اگر آپ حرام دیکھ رہے ہیں تو یہ ناشکری ہے. اللہ نے زبان دی ہے، زبان سے آپ حرام بول رہے ہیں، اللہ کی ناشکری ہے. اللہ نے ہاتھ دیا ہے، ہاتھ سے بندوں پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ کی ناشکری ہے. اللہ نے صحت اور طاقت دی ہے، اس صحت اور طاقت کو اللہ کی نافرمانی میں لگا رہے ہو، اللہ کی ناشکری ہے. ارے کتنا مشکل کام ہو گیا. ہاں یہ کتنا مشکل کام ہو گیا. اللہ کی اطاعت میں لگاؤ. شکر گزاری یہ ہے اللہ تعالیٰ نے نیند دی ہے اور تم فجر کی نماز پڑھنے نہیں جا رہے. ہاں اللہ نے نیند دی، رات بھر 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ سوتے رہے نرم بستر پر، اور اس نعمت کی شکر گزاری میں اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھنے نہیں جا رہے مسجد میں، یہ اللہ کی ناشکری ہے. اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی شکر گزاری میں لگاؤ، ناشکری میں مت لگاؤ. اور آپ سوچیں اگر بندہ یہ سوچ لے کہ مجھے اللہ کی نافرمانی میں اللہ کی کسی نعمت کا استعمال نہیں کرنا ہے تو کوئی نافرمانی وہ کر سکے گا؟ اگر آپ یہ طے کر لیں میں گناہ کرتے ہوئے اللہ کی کسی نعمت کا استعمال نہیں کروں گا تو آپ گناہ کر سکتے ہیں؟ کوئی گناہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ رب العالمین کی نعمت کا سہارا بغیر کیا جا سکتا. ابھی کتنا بڑا، یعنی جب بھی آپ کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی نافرمانی کرتے ہیں، آپ اصل میں ناشکری کر رہے ہیں اللہ کی نعمت کی. اللہ نے کان دیے سننے کے لیے نا. دنیا میں کتنے سارے لوگ ہیں جو بہرے ہیں، اللہ نے ان کو سننے کی نعمت سے محروم رکھا ہے. اور دیکھیے کتنے محتاج ہیں ایسے لوگ جو سن نہیں سکتے، وہ بول بھی نہیں پاتے. ہاں اور یہ کان، اس سے آپ موسیقی سن رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری نہیں ہے؟ ہاں کان اللہ نے دیے ہیں اور ان کانوں سے آپ حرام چیزیں، ناشکری اللہ رب العالمین کی کہ آپ موسیقی سن رہے ہیں. زبان اللہ نے دی، اللہ کی نعمت. دنیا میں کتنے سارے لوگ جو بول نہیں سکتے، واللہ ان کو دیکھ کر کے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان میں اور جانوروں میں آدھا فرق ختم ہو گیا ہے نا. کیونکہ انسان اور جانور میں ایک فرق ہے کہ انسان کے پاس عقل ہوتا ہے، جانور کے پاس عقل نہیں ہوتی. دوسرا فرق ہے کہ انسان کے پاس زبان ہوتی، جانور کے پاس زبان نہیں ہوتی. اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، آپ گالی دے رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ چغلیاں کر رہے ہیں، آپ غیبت کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کی ناشکری ہے، زبان کی نعمت کی ناشکری ہے. اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں سے حرام دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ویب سیریز دیکھ رہے ہیں، حرام عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، ان سے تعلقات بنائے ہوئے ہیں. یہ آنکھوں کی نعمت کی ناشکری ہے. اب آپ سوچئے کہ شکر گزاری کتنا مشکل کام ہے. ہاں شکر گزاری کتنا مشکل کام ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا میرے بندوں میں بہت کم ہے جو شکر گزاری کے مرتبے پہ پہنچ پاتے ہیں. شکر گزاری کے مرتبے پہ پہنچنا آسان نہیں ہے. تو چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال اس کی اطاعت میں کیا جائے، نافرمانی میں نہ کیا جائے. اور پانچویں چیز کیا ہے شکر گزاری؟ شکر کا پانچواں مرحلہ کیا ہے کہ ان نعمتوں کو فتنے کا خوف نہ ہو، حسد کا خوف نہ ہو تو ان نعمتوں کو زبان سے بیان بھی کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو. اللہ نے فرمایا کب لیکن بیان کرنا ہے؟ بھائی میرا کوئی دشمن ہے اور مجھے ڈر ہے کہ یہ دشمن جو ہے وہ میرے پیچھے پڑ جائے گا اگر میں نے اس کو اپنی نعمت بتا دی. یا کوئی حاسد ہے، مجھے اس سے حسد کا ڈر ہے، تو اس کے سامنے تو نعمت بیان نہیں کرنی ہے نا. لیکن اگر کوئی حسد کا خوف نہیں، کسی دشمن کی دشمنی کا خوف نہیں، تو زبان سے بھی اللہ کی نعمت بیان کرنی چاہیے. تکبر کے طور پہ نہیں، تحدیث نعمت کے طور پہ کہ اللہ نے یہ نعمت مجھ کو دی، اولاد کی نعمت دی، مال کی نعمت دی، کاروبار اللہ نے میرا بڑا کیا، بیوی اچھی کر دی. تو ان نعمتوں کو بیان کرو زبان سے. ہاں اگر ڈر ہے حاسد کا تو نعمتیں خاص طور پہ اگر کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی پلاننگ ہے، کوئی بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، بچی کی شادی کرنے جا رہے ہیں، اپنی شادی کرنے جا رہے ہیں، بڑا کاروبار کرنے جا رہے ہیں، اور اس بات کا ڈر ہے نا، ڈر ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ حسد کرنے والے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی پلاننگ جو ہوتی ہے نا اس کو لوگوں کے سامنے بیان مت کرو، چھپا کر کے رکھو، رازداری میں رکھو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ احفظوا علی حوائجکم بالکتمان، اپنی جو ضرورت کے کام ہے نا پلاننگ، اس کی حفاظت کرو چھپا کر کے.
کوئی بڑا کام کرنے جا رہے ہو تو اس کو چھپا کر کے رکھو، ہر چیز ڈھنڈورا مت پیٹو. ہاں، استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے رازداری کا سہارا لو، کیونکہ ہر آدمی کے ساتھ حسد کرنے والے ہوتے ہیں. کوئی بڑا کام کرنے جا رہے ہو، اعلان کر دیا پہلے سے سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، دشمن پیچھے پڑ گئے. ہاں، دشمن پیچھے پڑ گئے. نعمتوں کا ایسا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ دشمنوں کو موقع لگ جائے. ہاں، کہا جاتا ہے نا کہ ایک عورت رات میں سوئی ہوئی تھی، اچانک دروازہ کھٹکھٹایا کچھ لوگوں نے، دروازہ کھلا. دروازہ کھلنے کے بعد 4-5 لوگ اندر داخل ہو گئے، بندوق لے کر کے تانا اور کہا تمہارا وہ نیکلیس جو ہیرے کا تھا وہ کہاں ہے بتاؤ. عورت پریشان، اس کو کیسے پتا میرے پاس ہیرے کا نیکلیس ہے؟ ہاں، اس نے نکال کر کے دیا اور کہا وہ سونے کے کنگن کہاں ہے؟ نکال کر کے دیا. اور کہا وہ بالی کہاں ہے؟ نکال کر کے دی. اور کہا کہ وہ جو قیمتی سی انگوٹھی تمہارے شوہر نے گفٹ کی تھی ویڈنگ اینیورسری پہ کہاں ہے؟ نکال کر کے دیا. ایک ایک چیز نکال کر کے دی. اور چوری جب ڈاکو لوگ جب ڈاکہ ڈال کے جانے لگے تو اس عورت نے روکا اور پوچھا کہ میرے یہ سارے سامان تم کو کیسے پتا چلے کہ میرے گھر میں یہ سارے سامان ہیں؟ کام تمہارے فیس بک فرینڈ ہے نا، تم ہر پوسٹ ڈالتی ہو فیس بک پہ، تو ہم کو پتا ہے تمہارے گھر میں کیا کیا ہے. تو اگر نعمت کو فتنہ لگنے کا خوف ہو، حاسد لوگ ہو ساتھ میں، تو ایسی صورت میں کیا ہے، اپنی نعمتیں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر فتنے کا خوف نہیں، اپنے قریبی لوگ ہیں، تو نعمتوں کو بیان بھی کرنا چاہیے. تو ان 5 چیزوں سے مل کر کے کیا بنتا ہے؟ شکر بنتا ہے. پہلا کیا؟ نعمت کی ویلیو کو سمجھنا، نعمت کی قدر جاننا. دوسرا کیا ہے؟ اس نعمت کے بارے میں اعتراف کرنا کہ اللہ نے بغیر کسی حق کے مجھ کو یہ نعمت دی ہے. اگر بندہ یہ بولے میں اس کا حق رکھتا تھا اس لیے اللہ نے دیا، تو یہ شکر گزاری نہیں. مجھے نہیں لگتا، اگر اللہ نہیں دیتا تو میں کلیم نہیں کر سکتا تھا. بغیر کسی حق کے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ دیا ہے. تیسرا، اس نعمت کا جو سبب بنا ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرنا. چوتھا، اس نعمت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا، اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا. اور پانچواں، زبان سے اگر فتنے کا یا حسد کا خوف نہ ہو تو اس نعمت کا ذکر کرنا. اگر یہ عادت آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو آپ سمجھیے کہ آپ شکر گزار ہیں. یہ شکر گزار بندے، اور جو شکر گزار بندہ ہے اللہ کے سب سے محبوب بندے. ہاں، علماء اس لیے کہتے ہیں شکر جو ہے وہ حافظ بھی ہے اور جالب بھی ہے. حافظ کا مطلب نعمتوں کی حفاظت اگر کرنا ہے تو شکر سے کرو. اللہ نے کوئی نعمت دی ہے نا، چاہتے ہو کہ یہ نعمت محفوظ رہے تو کیا کرو؟ مستقل اللہ کا شکر ادا کرو. اور اس کے بعد کیا ہے؟ جالب مطلب اللہ تعالیٰ سے اور چاہتے ہو نعمت اور شکر ادا کرو، اللہ اور وہ نعمت دے گا. اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم تم کو کیا کریں گے؟ بڑھا کر کے دیں گے. تو جس نعمت میں تم اضافہ چاہتے ہو، اپنی صحت میں اضافہ چاہتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ صحت بڑھا کر کے دے گا انشاءاللہ. اپنی اولاد میں اضافہ چاہتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ اولاد میں برکت دے گا. اپنے مال میں اضافہ چاہتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ مال میں برکت دے گا. اپنی بیویوں میں اضافہ چاہتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ بیویوں میں بھی اضافہ کرے گا. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم تم کو بڑھا کر کے دیں گے. اور آخری بات میں یہ بولوں گا کہ ہمیشہ اس بات کا احساس رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے شکریہ کا ہم ادا نہیں کر سکتے، اور اس بات پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کی توفیق دی ہے نا. شکر ادا کرنے کی توفیق مل جائے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو شکر کا جو تعلق ہے نا وہ انفینٹی تک ہے، اس کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہو سکتا. ہاں، ہمیشہ. اور یہ شکر دل کے اندر بھی ہونا چاہیے، زبان میں بھی ہونا چاہیے، عمل میں بھی ہونا چاہیے، ہے نا. شکر ایسی عبادت ہے دل میں بھی احساس ہو اللہ تعالیٰ کا، اس کی نعمتوں کا، اس کے احسانات کا، زبان سے اس کا اقرار بھی ہو، اور بندہ عمل سے بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے. اور سب سے بڑا شکر ہے استغفار. استغفار کرو، استغفار اللہ کا شکر ہے. مغفرت طلب کرنا اللہ کا شکر ہے. کیوں؟ مغفرت بندہ کس بات پہ طلب کرتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس پر میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. اس لیے دیکھیے جو سید الاستغفار ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا الفاظ ادا کرتے تھے؟ اللہم انت ربی، اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے. لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا. کیا کر رہا ہے بندہ؟ ہاں، اپنے احسانات اللہ تعالیٰ کیا دلا رہا ہے. وانا عبدک،
اللہ تعالیٰ میں تیرا بندہ ہوں، وعلی عہدک ووعدک ما استطعت، اور تیرے وعدے پر اپنے عہد پر میں قائم ہوں جتنا میرے اندر طاقت ہے. ہاں، علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت. اللہ تعالیٰ جو میں نے گناہ کیا اس گناہ کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ابوء لک بنعمتک علی، اللہ تعالیٰ تو نے جو نعمت دی ہے مجھ کو میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. وابوء لک بذنبی، اور اللہ تعالیٰ میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں. یہ استغفار سب سے بڑا شکر ہے. ہاں، اللہ کا استغفار سب سے بڑا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین میں تیری حمد کا، تیری نعمتوں کا. اس لیے ایمان والا بندہ اپنی کامیابی کے ہائٹ پہ پہنچ کے کیا کرتا ہے؟ استغفار. ہاں، جب آدمی اپنی کامیابی کے عروج پر ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اللہ کے دین کی نصرت، فتح و مدد میں لگا دی. مکہ فتح ہو گیا، اللہ کے نبی مدینہ آئے، پورے عرب پہ اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے. اب اللہ کے نبی کی وفات کا وقت قریب آ گیا. ہاں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ جب اللہ نے اتنی نعمتیں دے دی، فتح و نصرت کی، اب کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح اور حمد کریے، واستغفر، اور استغفار کریے. استغفار کریے کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو یہ نعمت دی ہے فتح و نصرت کی، میں اس کی شکر گزاری کا حق ادا نہیں کر سکا، اس پر میں تیری مغفرت چاہتا ہوں. سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ استغفار. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے آج استغفار پر گفتگو کرنی تھی، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھ دوں. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں توبہ استغفار پر کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ناشکری سے ہماری حفاظت فرمائے، چاہے وہ دل کی ناشکری ہو، چاہے زبان کی ناشکری ہو، چاہے اعمال کی ناشکری ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.